یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور جو باطنی گناہ ہیں، چھپے ہوئے گناہ ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ نے چونکہ اس کائنات کو بنایا اور ہمیں بار بار یہ بتایا کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہاری اپنی منمانی اور اپنی زندگی یہاں پر نہیں چلے گی۔ غیر مسلم میں بڑا فرق ہی یہی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، جو ریاست قانون بنائے گی میں بس اس کو فالو کروں گا۔ مسلم یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہم آزاد زندگی نہیں گزار سکتے، یہ سب کچھ اس کا ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں موت دیتا ہے، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، پھر مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جاتے، موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دے گا، حیات دے گا۔ یہ زندگی عارضی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، یہاں کی ناکامی ناکامی نہیں ہے۔ تو جب اتنی ساری باتیں ہم مانتے ہیں تو ہم میں اور غیر مسلم کے کانسیپٹ میں، اس کے نظریات میں، اس کے تصورات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں بار بار بیانات میں مسلم غیر مسلم کا فرق بیان کرتا ہوں، مغربی سوسائٹی اور اپنے کلچر کو اس کے مقابلے میں پیش کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں دو ہی تہذیبیں چل رہی ہیں، دو ہی نظریات چل رہے ہیں، تو مان کے چلو یا نہ مانو۔ آج ہمارا ملک ہو یا دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہو، ایک ہی نعرہ لگایا جاتا ہے، ہم اکنامکلی کیسے مضبوط ہو جائیں، ہماری ہیلتھ کیسے اچھی ہو، ایک فلاحی ریاست کیسے بن جائے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جو ممالک فلاحی ریاست بن گئے ہیں انہوں نے کیا تیر مار لیا، کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ وہ تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، آخرت تو بات کی چیز ہے۔ دنیا میں کامیابی اس کو نہیں کہتے کہ آپ کی سڑکیں صاف ہوں، گٹر کے ڈھکن پھر دماغ میں آ رہا ہے، اس کو کسی طرح نکالنا پڑے گا، یعنی گٹروں پہ ڈھکن ہوں، صرف یہی کامیابی نہیں ہے۔ ہر آدمی کے پاس پیسہ ہو، اگر یہی کامیابی ہوتی تو یورپ کے پاس تو یہ بہت سے بھی زیادہ ہے، مگر سوسائٹی میں اتنا بڑا عیب ہے، اتنا بڑا نقص پیدا ہو گیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی معاشرہ اچھا نہیں لگ رہا۔ دور کے ڈھول سہانے آپ نے سنا ہوگا نا، ایسا ہی ہے، ویڈیو میں بہت اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، حقیقت میں اچھا ہے نہیں۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جب بھی باہر کے ملکوں کا سفر ہوتا ہے نا کہ اینک لگا کے دیکھو تو پتہ چلے گا، بغیر اینک کے دیکھو گے تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند نہیں سمجھتے، ان کی صحتیں اچھی ہو جائیں گی، ان کی سڑکیں اچھی ہو جائیں گی، ان کی گٹروں پہ ڈھکن ہو جائیں گے، ان کے گٹروں پہ ڈھکن ہو جائیں گے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوگا، بوکھلاہٹ ہوگی۔ اور ویسے بھی قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، بار 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 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کا انکار کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے خوشیاں حاصل کر بھی لیتا ہے تو
بھائی یا تو اللہ کی بات غلط ہے یا صحیح ہے. معاذ اللہ اللہ کی بات اگر غلط ہے تو پھر تو ہم ناکام ہیں. لیکن اللہ کی بات اگر صحیح ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ آپ خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے, قارون سے زیادہ اسٹیبل نہیں ہو سکتے. تو ریاستوں میں بھی یہی نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہم اسٹیبل ہو جائیں, ہم اکنومیکلی مضبوط ہو جائیں, ہیلتھ کا سسٹم اچھا ہو جائے. انفرادی طور پر بھی ہر آدمی کی بس یہی خواہش ہے کہ میں پیسہ کما لوں, میری صحت اچھی ہو جائے, سوسائٹی میں میری شہرت ہو, میری عزت ہو. اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام آپ کو یہاں سے ہٹا رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے اصل ہدف آخرت ہے. تو جتنا مسافر خانے میں یا سفر کے دوران انسان یہ خیال کرتا ہے نا کہ سفر اچھا گزر جائے, تو اتنا ہی اس دنیا میں خیال کرو کہ یہ دنیا کا سفر تمہارا اچھا گزر جائے. اس کو ہدف اور اس کو مقصد نہ بناؤ. یہ بات کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہی ہے. کچھ دن پہلے میرا جانا ہوا کسی بڑے ہوٹل میں جہاں ایوارڈ بٹ رہے تھے, ایوارڈ تقسیم ہو رہے تھے. اس میں ہر طرح کے لوگ تھے, بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے جن کی ملک میں کوئی بڑی کارکردگی تھی, ایک سال میں جتنا کمایا انہوں نے, ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا. اس میں ایجوکیشن کی فیلڈ سے متعلق لوگ بھی تھے جنہوں نے کوئی ایجوکیشن میں کمال پیدا ہوا, ان کو ایوارڈ دیا گیا. جس کو کہتے ہیں نا وی آئی پی لوگوں کی محفل, اس میں اداکار لوگ بھی تھے, ایکٹر ایکٹریسز, جن کو اچھی ایکٹنگ کی بیس پہ ایوارڈ دیا گیا. اس مجلس میں میرے جیسے مولوی کو لے جا کے بھی کھڑا کر دیا گیا کہ آپ 10 منٹ بیان کر دیں. تو میں نے دیکھا کہ میں نے ان کو جب بیان میں یہ بات, 5 منٹ تھے میرے پاس بولنے کے لیے, تو مجھے تو لگا یہ عجیب سی کوئی مجلس ہے جس میں مولوی کو عجیب صحیح لگ رہا ہے کہ. خیر میں کھڑا ہو گیا. میں نے وہاں جا کے یہی کہا کہ میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, یہ محفل مولاناؤں کی لگتی نہیں ہے. تو میں کباب میں ہڈی بن کے آ گیا, ایکسکیوز می, آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں کباب میں کیا ہوں, ہڈی. کتنی زور سے بولا انہوں نے. اچھا, اس طرح کی جب مجلس ہوتی ہے, عام طور پر ایسی محفلوں میں میرا پہلا بیان رکھا جاتا ہے, تو اس میں لوگ بات سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی وہ مستیاں اسٹارٹ نہیں ہوئی ہوتی. پہلا بیان جب ہوتا ہے نا تو وہ تو لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نے دیکھا ہے جب پہلا بیان ہی ہمارا ہو تو لوگ غور سے سنتے ہیں. بیچ میں جا کے ہم پہنچ جائیں تو پھر وہ ماحول نہیں ہوتا بیان سننے کا. اب میں چونکہ چلا گیا تھا, مجھے لے جایا گیا, اب میں وہاں سے اٹھ کے بھی نہیں آ سکتا تھا. وہ انتظامیہ کہتی ہم نے بیان ارینج کیا اور آپ پتلی گلی سے نکل رہے ہو, اور ماحول بھی ایسا نہیں تھا کہ بیٹھا جائے وہاں پہ. تو 5 منٹ کے لیے مجھے کباب میں ہڈی, میں نے اپنے آپ کو فیل کیا. میں کھڑا ہوا, میں نے ان لوگوں سے ایک بات کہی. میں نے کہا 2 منٹ کی بات سن لیں. مجھے پتا یہ محفل بیان کی لگتی نہیں ہے, اور ہر جگہ بات کو کرنا بھی نہیں چاہیے. ایسی بات پھینکنے والی بات ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ ماحول ہونا چاہیے. پہلا بیان ہو تو لوگ سن لیتے ہیں. میں نے کہا بس ایک چیز کی گزارش ہے آپ لوگوں سے, ایک دن موت کا وقت بھی آئے گا. یہ رنگ رلیاں جو ہے نا, یہ جو رنگ رلیاں لگی ہوئی ہیں, تو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. یہ بہار کی صورت میں ہے لیکن ہے اصل میں خزاں. یہ اجڑنے والے ہیں باغات جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا آج. رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں نا, رقص و سرور. تو میں نے کہا تھوڑا سا سوچ لیں کہ یہ ہمیشہ نہیں ہے. اگر یہ ہمیشہ ہی ہوتا نا, ایسے ہی اسٹیج پہ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہا ہے اور کلیپنگ ہو رہی ہے اور دھوم دھڑکا ہو رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, تو یہ تھوڑے دن میں یہ رنگ رلیاں کیا ہونے والی ہیں, ختم.
تو اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی پھر اور کر لو تھوڑا سا رنگ رلیاں، اور تھوڑا پینے پلانے کا بھی ہونا چاہیے اس میں، کیونکہ ابھی اسلامی کنٹری ہے، کم از کم پینے پلانے کا نہیں تھا. الحمدللہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں. ہماری قوم نا کھوپڑی الٹا سوچ سوچ کے نا دماغ خراب ہو چکا ہے، ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، ہر چیز میں الٹا الٹا الٹا. سعودی عرب کے بارے میں اب کہا جاتا ہے نا کہ تھوڑا لبرل کنٹری بن رہا ہے، تو جب لبرل نہیں تھا اس وقت بھی تو لوگ تعریف نہیں کرتے تھے. آپ 2007-8 میں جائیں سعودی عرب، کسی سائن بورڈ پہ ایک جاندار کی تصویر بھی نظر نہیں آتی تھی، بادشاہ کی بھی تصویر نظر نہیں آتی تھی. کیوں؟ شیخ بن باز کا فتویٰ تھا کہ تصویر حرام ہے، تو بادشاہ کی بھی نہیں لگاتے تھے. میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں اس وقت کہ یار اتنا زبردست اسلامی کنٹری ہے کہ بادشاہ کی تصویر بھی کسی سائن بورڈ پہ نظر نہیں آتی. اب جب کچھ غلط ہوتا ہے تو پھر اس غلط کو ہمارے ہاں اجاگر کیا جاتا ہے. کرنا چاہیے، غلط کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لیکن جو صحیح ہے اس پہ اپریشیٹ بھی تو کرنا چاہیے نا، کہ سارا ہی غلط تھوڑی ہے. جو صحیح ہے جب آپ اس پہ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو وہ صحیح بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گا. آپ پوری دنیا میں جاؤ، شراب کباب عام ہے، اسلامی ملکوں میں بھی. پاکستان میں آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی شراب نظر نہیں آئے گی. یہ صحیح ہے اور بہت اچھا ہے. میں اگر ایک بات پہ قسم اٹھا کے کہوں تو میں غلط نہیں ہوں گا. پاکستان میں اللہ کی قسم آج بھی اداکاروں سے زیادہ علماء کی عزت ہے، اور یہ صرف عوام میں نہیں ہے، سرکاری سطح پہ بھی ہے. ہم سے تو سرکاری لوگ بھی ملتے ہیں، فوج کے افسران بھی ملتے ہیں، بیوروکریسی کے بڑے بڑے لوگ بھی ملتے ہیں، سرکاری عہدیدار بھی ملتے ہیں سیاسی جماعتوں کے. تو الحمدللہ اسلام ابھی بھی پوری بھرپور زیب و زینت کے ساتھ آج بھی الحمدللہ زندہ ہے. کچھ پازیٹیو بھی سوچ لیا کریں.